اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحدید۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اسمی ربط میں نے لکھا، ارے مسلمانوں، واقعہ کے دن، پچھلی سورۃ الواقعہ، واقعہ کے دن تو مشرکین کو اللہ جو عذاب دے گا سو دے گا، تم حدید کے ذریعے ہتھیار بناؤ اور دنیا میں ان مشرکین سے قتال کرو۔ مانوی ربط یہ ہے مضامین کا کہ جب تم اس مسئلے کو سمجھ چکے ہو کہ خالق انا کل شیء خلقناہ بقدر پڑھا تھا، خالق، اور پھر سورۃ الرحمن میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، خالق اور برکات دہندہ صرف وہی اللہ ہے، کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں۔ تو اس مسئلہ کی اشاعت کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرو اور جہاد بھی کرو۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں چھوٹا چھوٹا سا، انفاق اور قتال فی سبیل اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہید آئے گی، انفاق کا حکم آئے گا، انفاق کی 5 وجوہات آئیں گی، ترغیب الی القتال ہوگی اور بشارت فتح ہوگی۔ سورت کے امتیازات هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ان صفات کا اکٹھا ذکر، انفاق کی 5 وجوہات کا ذکر، اور منافق مومنوں کو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، یہ تذکرہ، اور منافقوں اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار بنائی جائے گی، اس دیوار کا تذکرہ۔ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی، یہ تذکرہ، لوہے کے فوائد کا تذکرہ۔ انسان کے 3 دور آ رہے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ بڑے عجیب انداز میں ہے، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے۔ یہ میں نے نمونہ امتیازات کا عرض کر دیا جو مضامین اس صورت میں ہیں اور قرآن پاک کی کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تمہید ہے، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کریم کی سب وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کیوں؟ ایک تو سبح کے نیچے لکھا ہوا ہے قالن یا حالن، قولی تسبیح یا ان کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہیں، اور اس کی علت وہ هو العزیز، وہ اللہ کریم زبردست ہے، یہ کمال قدرت، الحکیم کمال حکمت، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ جب عزیز بھی اللہ ہے اور الحکیم بھی صرف اللہ ہے تو ساری مخلوق اس کو وحدہ لا شریک مانتی ہے، عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے سبح للہ کا، بیان توحید، جس کے لیے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں کا نظام کہہ رہا ہے کہ وہی مالک ہے اور غیبدان ہے اور اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ تائید سبحان اللہ عما یشرکون، اور اس کے بعد آیات میں توحید کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 احیاء و اماتت، زندہ کرنا اور موت دینا کا مالک وہی ہے، ہر طرح کا متصرف وہی ہے۔ دوسرا درجہ تخت بادشاہی پر آپ قائم ہے، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ نمبر 3 جیسا کہ متصرف وہی ہے، سب امور بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہی 3 درجات، یہی 3 درجات سورۃ حشر کی آخری آیات اور سورۃ انعام کی ابتدائی آیات میں بھی
بیان کیے گئے ہیں، آگے جملہ پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الناس کی ابتدائی آیات میں بھی مذکور ہوں گے۔ لہو ملک السماوات والارض، درجہ اولا توحید کا، واسطے اللہ ہی کے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ آفاقی نیچے لکھا ہوا ہے، آفاقی چیزیں ہیں۔ یحیی و یمیت، یہ انفسی تذکر آ گیا، جان ڈالتا ہے وہ اللہ اور جان نکالتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، مشترک تذکرہ، اور ان دو کی کیا تخصیص ہے؟ وہ اللہ کریم اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ پہلا درجہ تھا، اور حاشیے پر پہلا درجہ کون سا لکھا ہوا تھا؟ احیاء و اماتت کا مالک وہی ہے، ہر طرح کا متصرف اختیار رکھنے والا وہی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ کریم سب سے پہلا ہے، والآخر اور سب کے بعد ہوگا، والظاہر والباطن اور وہ اللہ کریم ظاہر ہے باعتبار آثار و صفات کے، والباطن اور چھپا ہوا ہے باعتبار حقیقت کے۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اللہ کریم سب سے پہلا ہے اور وہی اللہ کریم سب کے بعد ہوگا۔ آپ کے پاس نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، ہر ممکن فانی ہے، ذاتاً یا صفاتاً۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم موجود ہونے کے باوجود غیر موجود ہیں۔ جملہ میرا دھیان سے سننا ہے، ہم موجود ہونے کے باوجود غیر موجود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم موجود ہونے کے باوجود غیر موجود ہیں؟ ہمارا جو وجود ہے، اس وجود میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی ممکن چیزیں ہیں، ممکن، وہ موجود ہونے کے باوجود غیر موجود ہیں۔ ہمارے اوپر ایک نہ ایک دن فنا آنی ہے۔ اچھا، اب ہمارا وجود تو موجود ہے، چلو ذات موجود ہے یوں کہہ رہے ہیں، لیکن صفت ہماری آخر فنا ہے۔ اب جملہ لکھ لیں، یاد نہیں رہے گی بات۔ مثلا انسان جو زندہ ہے، ذاتاً تو موجود ہے، لیکن صفت فانی ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ فنا ہے۔ اسی طرح یہ جہان موجود ہوتے ہوئے بھی غیر موجود ہے۔ یعنی فانی ہے۔ یعنی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اب آپ کے پاس جو والآخر کے نیچے یہ عبارت ہے، ہر ممکن فانی ہے ذاتاً یا صفاتاً، اس صفاتاً کے آگے 2-3 لفظ بڑھا لیں، یعنی نتیجہ فنا ہے۔ صفاتاً فنا ہونے کا مطلب یعنی نتیجہ فنا ہے۔
والظاہر والباطن، اس کا ایک مطلب تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اللہ کریم ظاہر ہے باعتبار آثار و صفات کے۔ صفات دیکھیں کائنات میں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ چھپا ہوا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اب دوسرا معنی کر رہا ہوں، الظاہر والباطن کا کیا مطلب ہے؟ العالم بالظواہر والعالم بالبواطن، تمام ظاہر چیزوں کو جاننے والا اور تمام باطن چیزوں کو جاننے والا۔ دوسرا معنی کیا الظاہر والباطن کا، العالم بالظواہر والعالم بالبواطن۔ تیسرا معنی سنیں، المتصرف فی الظاہر والمتصرف فی الباطن، ظاہری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں بھی متصرف اور اختیار رکھنے والا اللہ ہے، اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان میں بھی اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ ایک معنی آپ کے پاس لکھا ہوا تھا، دو میں نے اور عرض کر دیے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ مرتبہ ثانیہ توحید کہا گیا۔ ثانی مرتبہ کیا تھا پچھلے صفحے پر؟ تخت بادشاہی پر آپ قائم ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا۔ وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ کئی دفعہ اس کے بارے میں عرض کیا ہے، استواء علی العرش کا تذکرہ آئے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا حسین علی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، خاصہ علمیہ اولا باری تعالیٰ، اللہ کریم جانتا ہے ان چیزوں کو جو داخل ہوتی ہیں زمین میں، جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، من البذر والمطر والکنوز والموتى، بیج، بارش، خزانے، مردے، وما یخرج منہا، اور جو نکلتی ہیں اس زمین سے نباتات، ان کو جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، دوسرا خاصہ، اور جو اترتے ہیں آسمان سے فرشتے بارش وغیرہ، ان کو جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، اس کو بھی اللہ کریم جانتا ہے۔ فرشتے آسمان میں چڑھتے ہیں، اعمال اوپر چڑھتے ہیں، دعائیں اوپر چڑھتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے۔ خاصہ علمیہ سال سال لکھا ہوا ہے حاضر، وہ اللہ حاضر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے باعتبار علم کے۔ عموماً اللہ کا علم تو ہر کسی کے ساتھ ہے، کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وہ خصوصاً باعتبار رحمت کے، خاص خاص ایسے بندے بھی ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے باعتبار علم عموماً اور باعتبار رحمت کے خصوصاً، جہاں بھی تم ہو چوتھا خاصہ، اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، ناظر بھی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیسرا درجہ توحید کا پچھلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، جیسا کہ متصرف وہی ہے، سب امور بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جملہ نیچے لکھا ہوا ہے، اوپر تقریر احیاء و اماتت، احیاء و اماتت کو ثابت کرنا، تقریر ثابت کرنے کے لیے یہ جملہ لایا گیا تھا۔ پیچھے یہ جملہ گزرا ہے دوسری آیت میں، لہو ملک السماوات، اور یہاں الی اللہ ترجع الامور کی تقریر کے لیے لایا گیا۔ فلا تکرارا، کوئی تکرار نہیں اب۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کریم کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ اوپر لکھا ہے لا الہ غیرہ سبحانہ، کسی غیر کی طرف نہیں، استقلالاً او اشتراکاً، کہ کوئی مستقل ایسا آسمان و زمین کا مالک ہو جس کی طرف سارے معاملات جائیں، یا چلو آدھا مالک اللہ ہو اور آدھا وہ ہو، نہ ایسی بھی کوئی نہیں۔
جتنے بھی امور ہیں جوہریہ عرضیہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کے کچھ اجزاء کو دن میں. ساری رات نہ، دن بڑا ہو گیا گرمیاں، اور داخل کرتا ہے دن کے کچھ اجزاء کو، کچھ حصوں کو رات میں. رات لمبی ہو گئی، سردیاں آ گئیں. سبحان اللہ. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ کریم خاصے پنجوں جاننے والا ہے سینوں تک کے حالات کو. بہین قدرت، علم بھی اس کا ایسا ہے. علم بھی دیکھو، قدرت بھی دیکھو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم. 5 وجوہات آئیں گی. یہ وجہ اول ہے برائے انفاق فی سبیل اللہ. آمنوا باللہ ورسولہ، اس کا حاشیہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے چلیں گے. حاشیہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. یعنی پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مال بھی میرا ہے اور میں نے تم کو اس مال میں جانشین بنایا ہے تاکہ خرچ کرو، میں اجر دوں گا. تم نے بیعت کے وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم مال خرچ کریں گے اور احکام مانیں گے. یہ پہلی وجہ. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ کریم کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایمان تو پہلے ہی تھا، خرچ کا حکم دیا ہی ایمانداروں کو جا رہا ہے. سورت مدنی ہے یہ، سورت الحدید مدنیۃ، مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے. پھر ایمان لے آؤ کا کیا مطلب؟ نیچے جملہ لکھا ہے یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. کون سے تقاضے؟ باللہ پر لکھا ہوا ہے اول اللہ پر ایمان، اصول فوز نمبر 1. نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اللہ رسول پر ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. یعنی آؤ تفصیلیہ ہے خیال. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ، اور یعنی خرچ کرو. یہ عطف تفسیری ہے، پچھلی کلام کی تفسیر ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ یعنی یہ مطلب ہے ایمان کے بعض تقاضوں کی تفسیر ہو رہی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے کہ بنایا اللہ کریم نے تم کو جانشین. ان چیزوں میں تم مالک نہیں ہو، تم جانشین ہو. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. آمنو پر آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے. آمنو پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. اصول ثلاثہ حکمت نظریہ. حکمت نظریہ کہتے ہیں عقیدہ درست ہو، ایمان باللہ، اور نمبر 2 بالرسول، نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے ترغیب الی الانفاق و بشارت. ترغیب الی الانفاق و بشارت، خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی، خوشخبری بھی سنائی. بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم میں سے، قلم ہاتھ میں، وَأَنفَقُوا، واو کے نیچے یعنی ایمان لے آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا. کون سا تقاضا؟ اور خرچ کیے انہوں نے. اب اس کا ثمرہ کیا نکلے گا خرچ کرنے کا؟ خرچ کیا انہوں نے، لہم اجر کبیر، واسطے ان کے اجر ہوگا بہت بڑا. وما لکم لا تؤمنون باللہ، حالانکہ دواعی قویہ ایمان موجود ہیں، مضبوط اسباب موجود ہیں ایمان کے. کیا ہے واسطے تمہارے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم نہیں ایمان لے آتے اللہ کریم کے ساتھ. دائی عمل. والرسول، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، بلا رہے ہیں تم کو کس بات کی طرف؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار کے ساتھ. ایمان لاؤ مراد ہے تقاضوں پر عمل کرو. دوسرا دائی، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تحقیق لے چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میثاقکم، وعدہ تمہارا، بوقت بیعت. بوقت بیعت کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ کے حکم کی پابندی کریں گے. تم نے تو بیعت کے وقت یہ وعدہ کیا تھا، اب پورا کرو اور خرچ کرو. ان کنتم مؤمنین، نیچے لکھا ہے فانفقوا، جزا مقدر ہے.
اگر تم ایمان والے ہو تو فانفقوا خرچ کرو. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. ترغیب انفاق، انفاق کا لفظ نہیں لکھا ہوا، ترغیب انفاق، خرچ کرو. کیوں؟ اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی کی طرف لانے والا اللہ، تو خرچ بھی کرو نا اس کے راستے میں. سبحان اللہ. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات. واللہ کریم وہ ہے جو اتارتا رہتا ہے، کیفیت نزول اتارتا رہتا ہے اپنے خاص بندے پر. منزل علیہ لکھا ہوا ہے عبد کے نیچے. کس پر اتارتا رہتا ہے؟ اپنے خاص بندے پر. کیا اتارتا رہتے؟ آیات بینات، منزل آیات واضح واضح. اب بینات یہ فضیلت منزل ہے، واضح واضح صاف صاف آیات. کیوں؟ حکمت انسان یعنی فریضہ نویہ، تاکہ نکالے وہ اللہ کریم تم کو من الظلمات الی النور، شرک و اجال کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. کس کی روشنی؟ ایمان و علم کی روشنی کی طرف. اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی کی طرف نکالنے والا اللہ، تو خرچ کرو نا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ. یہ علت ینزلو کی اور دفع شبہ ہے، دفع شبہ ہے. ساتھ چھوٹا سا شبہ لکھ لیں کہ اللہ محتاج ہے، بس یہ لفظ ہے. یہ جہاں شبہ لکھا ہوا اس کے ساتھ جگہ ہے کہ اللہ محتاج ہے. بار بار خرچ کرنے کا فرما رہا ہے تو اللہ محتاج ہے. فرمایا نہیں نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور یقیناً اللہ کریم تمہارے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کہ رسول اور کتاب بھیجی. اب 2 نمبر حاشیہ دیکھیں درمیان میں ہے. خلاصہ یہ کہ ارسال رسول اور انزال کتاب جو ذریعہ سعادت دارین ہے کی حکمت رحمت الہیہ ہے، نہ احتیاج الہی. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اس نے کتاب بھیجی اور رسول بھیجا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وجہ ثانی انفاق کی آ گئی. وَمَا لَكُمْ کیا ہے واسطے تمہارے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کریم کے راستے میں. سامنے حاشیہ پہلے پڑھ لیں. خلاصہ یہ ہے کہ اب وقت ہے خرچ کر لو، ورنہ مر کر سب کچھ یہیں چھوڑ جاؤ گے. جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا پھر پچھتاؤ گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. پہلی وجہ کا خلاصہ کیا تھا؟ مال تمہارا نہیں، تم جانشین ہو، چوکیدار ہو، پہرے دار ہو. ایک خلاصہ. اور دوسری، مر جاؤ گے سب کچھ رہ جائے گا، خرچ کر لو. کیا ہے واسطے تمہارے اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کریم کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ اللہ کریم کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی. ایک جملہ لکھواتا ہوں انشاءاللہ سارے قرآن میں کام آئے گا. میراث کا مطلب لکھ لیں سامنے حاشیے پر. لفظ لکھ لیں پہلے میراث اور آگے جملہ پھر لکھوانا ہے. مرنے والا چاہے یا نہ چاہے ملکیت وارثوں کو منتقل ہوتی ہے. اشارہ، تم چاہو یا نہ چاہو جس چیز کے تم مالک سمجھے جاتے ہو وہ اللہ کی ملکیت میں منتقل ہوگی. اس جملے پر بڑے ساتھیوں نے غور کیا. میراث کیا مطلب ہے اس کا؟ جو بندہ فوت ہو رہا ہے زمین جائیداد سب کچھ کا مالک ہے، اب وہ چاہے یا نہ چاہے
تو یہ ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوگی. فرمایا للہ میراث السماوات والارض، تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری ملکیت اللہ کی طرف منتقل ہوگی، تم تو چھوڑ جاؤ گے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تفاوت درجات انفاق، فرق ہے درجات میں. نہیں برابر تم میں سے وہ بندہ انفقا جس بندے نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وقاتل اور اس نے لڑائی کی اللہ کے راستے میں، اور نیچے لکھا ہے اور وہ کے بعد فتح بڑا خرچ کیا. فتح سے پہلے اس نے خرچ کیا اور لڑائی کی، اور جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، یہ برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، بلکہ یہ لوگ بہت بڑے ازروئے درجے کے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد، و فتح کے بعد، وقاتلوا اور قتال کیا فتح کے بعد. فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور فتح کے بعد خرچ کیا، فتح سے پہلے قتال کیا اور فتح کے بعد قتال کیا، یہ درجات میں برابر نہیں ہے. لیکن اتنا سن لو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ثمرہ مشترک انفاق، اور ہر ایک کے ساتھ وعدہ کی اللہ کریم نے بھلائی کا، یعنی ثواب کا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ترغیب اخلاص، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. یہ فتح سے پہلے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھو مولانا. نمبر 1 فتح مکہ، جلدی کرو. نمبر 2 صلح حدیبیہ. نمبر 3 غلبہ اسلام. کوئی خاص فتح مراد نہیں. آج حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں فتح سے مراد ہے غلبہ اسلام. اسلام کے غلبے کے بعد جس نے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور اسلام کے غلبے سے پہلے جس نے لڑائی کی اور خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہے. کوئی خاص فتح مراد نہیں. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وجہ ثالث انفاق فی سبیل اللہ سامنے لکھا ہے. خلاصہ یہ کہ مان لیا مال میرا نہ صحیح تیرا ہی ہے، تو نے خود ہی کمایا ہے یا تیرے باپ دادا نے کمایا ہے، لیکن بطور قرضہ کے دے گا تو میں اس کا دگنا دوں گا. چلو یار مال تمہارا صحیح قرضہ دے دو. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو قرضہ دے اللہ کریم کو قرضہ حسنا، اخلاص کے ساتھ. اچھی طرح نیچے لکھے اخلاص کے ساتھ. قرض حسنا کا یہ معنی نہیں کہ کسی سے قرضہ لی اور واپس نہیں کرنا، حسنا اخلاص کے ساتھ طریقے انفاق. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، پس بڑھاتا رہے گا اس کو اللہ کریم. قرضن پر 2 لکھو، فَيُضَاعِفَهُ پر 2، پس بڑھاتا رہے گا اس قرضے کو اللہ کریم. ثمرہ دنیاویہ زیادت فی الکام، لہو واسطے اس بندے کے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ثمرہ اخرویہ اور واسطے اس بندے کے اجر ہوگا عزت والا. زیادت فی الکیف. میری طرف دیکھیں میں جملہ عرض کر دوں. ان سے کہو میں نے بٹھا کرو، مہربانی فرمو. دروازہ بند کر دیا، دونوں دروازے بند کریں. جگہ بند کیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھجور کی ایک جو دانہ ہوتا ہے اس کی آدھی مقدار اللہ کریم کے نام پر صدقہ دے تو اللہ کریم اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور قبول کر کے اللہ اس کو بڑھانا شروع کرتا ہے. آپ نے فرمایا حتیٰ کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو جو کھجور کے آدھے دانے کے برابر انسان نے صدقہ دیا ہوگا، قیامت کے میدان میں اللہ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ سے بھی بڑا کر کے لے آئے گا. احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی 6 میل ہے.
تو اب ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے نیچے جو عرض کرنا ہے، زیادت فی الکم زیادت فی الکیف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو 100 میٹر کپڑا دیا، اب ہے تو مقدار بڑی، لیکن 100 میٹر کپڑا تو دیا ہے، لیکن ہے وہ 10 روپے میٹر والا۔ اب 10 روپے میٹر والا کپڑا کیا کپڑا ہوگا؟ اب ایک اور بندہ ہے، اب دیکھیں نا، یہ 100 میٹر مقدار تو زیادہ ہے، اس کو کہتے ہیں زیادت فی الکم، مقدار تو زیادہ ہے لیکن ہے ناقص، ہے ہلکا۔ اچھا، ایک اور بندہ ہے، جس بندے نے آپ کو 10 میٹر کپڑا دیا لیکن ایک ایک میٹر 100 روپے میٹر ہے۔ اب اس کی مقدار کم ہے لیکن قیمتی زیادہ ہے، 100 روپے میٹر۔ تو اب جب اللہ کریم تم اس کے نام پر قرضہ دو گے، اللہ کو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو گے، تو اللہ جب تمہیں جواب میں عطا کرے گا مقدار بھی زیادہ ہوگی اور ہوگا بھی اعلیٰ۔ زیادت فی الکم، مقدار زیادہ ہوگی، زیادت فی الکیف، اس کی کیفیت اور حالت بہت اچھی ہوگی، ہوگا بھی قیمتی۔ خلاصہ کیا نکلا اس تیسری وجہ کا کہ چلو مال تیرا صحیح، مجھے قرضہ دے دو۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، بشارت برائے منفقین، بشارت برائے منفقین، خرچ کرنے والوں کے لیے بشارت۔ جس روز دیکھے گا تو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بوقت عبور پل سراج، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، ان کے دائیں جانب۔ آگے سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے جس کا محل قلب ہے، جس کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، دل آگے ہوتا ہے، نور ایمان جو اگلی طرف ہے۔ وبایمانہم، ان کے دائیں جانب۔ نمبر 2، نور اعمال صالحہ جو کہ دائیں جانب جمع ہوتے ہیں۔ آگے بھی نور ہوگا، دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ آگے کیوں نور ہوگا؟ ایمان دل میں ہے، دل آگے ہوتا ہے۔ دائیں جانب کیوں نور ہوگا؟ نیک اعمال دائیں جانب جمع ہوتے ہیں، اس لیے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، تکریم مومنین اول، ان کی عزت افزائی۔ یقال لہم، کہا جائے گا ان کو، بشراکم اليوم، خوشخبری ہو تم کو آج کے دن۔ کس بات کی خوشخبری؟ یہ آ گیا بشرا کا بیان، یعنی باغات کی، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ ذالک فضیلت جنت، اور یہ وہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ پہلے یوم سے بدل آ گیا جو یوم تر المومنین تھا۔ جس روز کہیں گے منافق مرد، مطالبہ منافقین، منافق مرد اور منافق عورتیں، کن کو کہیں گے؟ للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لے، مومنوں کو کہیں گے۔ انظرونا، اس کے 2 معنی ہیں، دونوں نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ ذرا انتظار کرو ہمارا، ایک، دوسرا معنی ذرا ہماری طرف دیکھو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، ہم بھی حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے، کچھ ہم بھی حاصل کر لیں، انتظار کرو تھوڑی ہماری، یا ہماری طرف دیکھو۔ قیل ارجعوا وراءکم، جواب از ملائکہ یا مومنین، یا فرشتے جواب دیں گے یا مومن کہیں گے۔ کہا جائے گا ارجعوا، واپس لوٹو دنیا میں، وراءکم، اپنے پیچھے، اس مقام پر جہاں نور ملا تھا، یہ تو دنیا میں ملنا تھا، لوٹو تم اپنے پیچھے۔ فالتمسوا نورا، پس تلاش کرو تم نور۔ فضرب بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب ذرا اوپر انگریزی والے نمبر لکھنے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بسور، سور پر لکھیں 3، لہو اوپر لکھیں 3، باطنہ، سن لے پہلے جلدی نہ کرنا، باطن پر 2 لکھنا ہے، اور باطنہ پر 3 لکھنا ہے۔ فیہ پر 2 لکھنا ہے۔ ظاہرہ کے اوپر 3 لکھنا ہے۔ من کے بالے ہی پر 2 لکھنا ہے۔
آپ 3 کو 3 کے ساتھ ملائیں گے اور 2 کو 2 کے ساتھ ملائیں گے. دیکھنا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ پس بنا دی جائیں گے ان کے درمیان دیوار. ٹھیک لہو واسطے اس دیوار کے باموں ایک دروازہ ہوگا, اس دیوار کا ایک دروازہ بھی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی کیفیت یہ ہوگی باطنہ, خیال کرنا, باطنہ اندر اس دیوار کا. اب ہو جو ہے نا سور کی طرف جا رہی ہے, باطنہ 3 کو 3 کے ساتھ ملا رہا ہوں. باطنہ اندر اس دیوار کا, فیہ اس اندر میں رحمت ہوگی. دیکھو یہ 2 کو 2 کے ساتھ ملانا ہے. فیہ باطن کی طرف جا رہی ہے. مانا باطنہ فیہ الرحمہ, اندر اس دیوار کا, اندر ہو اس دیوار کا, فیہ اس اندر میں, او ہو ضمیر باطن کی طرف جا رہی ہے فیہ کی. باطنہ فیہ الرحمہ اندر اس دیوار کا, فیہ اس اندر میں رحمت ہوگی. وظاہرہ اور باہر اس دیوار کا, من قبلہ العذاب, من قبلہ العذاب اس کے بیرونی جانب العذاب عذاب ہوگا. ینادونہم الم نکن معکم, سوال منافقین, آواز دیں گے منافق ہم مؤمنین کو. ینادونا آواز دیں گے منافق ہم مومنین کو. الم نکن معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ دنیا میں. لکھا ہے اعمال و طاعات میں نیکیاں ہم وہی کرتے تھے جو تم کرتے تھے, تو اب بھی رفاقت کرنی چاہیے. قالو جواب مومنین, مومن کہیں گے بلا ہاں ہاں کیوں نہیں. یعنی معیت صرف ظاہری تھی جو بیکار ہے, اوپر اوپر سے تم ہمارے ساتھ تھے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اور باطنی حالت یہ تھی لیکن فتنے میں ڈال دیا تم نے اپنی جانوں کو. وَتَرَبَّصْتُمْ کیا مطلب ہے, یعنی واو کے نیچے لکھا ہے یعنی تربصتم انتظار کیا تم نے. کیا انتظار کیا, نیچے لکھا ہے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ. الدوائر گردش زمانہ کا, مومنوں پر کوئی مصیبت اور تکلیف ہے تم نے یہ انتظار کیا. وَارْتَبْتُمْ نمبر 2 تم نے شک کیا اسلام کے حق میں. نمبر 3 وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور دھوکہ دیا تم کو بےہودہ خیالات نے. کون سے بےہودہ خیالات تھے تمہارے اوپر لکھا ہے یہ کہ اسلام مٹ جائے گا اور یہ کہ ہمارا مذہب حق ہے اور موجب نجات ہے, نجات کا ذریعہ ہے, یہ تمہارے بےہودہ خیالات تھے. حتی جا امر اللہ یہاں تک کہ آ گیا حکم اللہ کریم کا. کون سا, نیچے لکھے ایل موت, موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور نمبر 4 دھوکہ دیا تم کو اللہ کے ساتھ الغرور بڑے دھوکہ دینے والے دھوکہ باز نے. تم توبہ نہ کر سکے, موت آ گئی, بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا. کیسے دھوکہ دیا, حیث قال لکم جب ابلیس شیطان نے تم کو کہا ان اللہ عفو کریم لا یعذبکم, اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا, عذاب نہیں دے گا, بس اللہ غفور رحیم ہے. شیطان کا دھوکہ. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ثمرہ نفاق اولا منافقت کا نتیجہ پہلا. بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیتن فدیہ, کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ دار الجزا ہے نہ دار العمل, عمل کا جہان تو دنیا تھا. ولا من الذین کفروا اور نہ ان لوگوں سے فدیہ لیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا, مسئلہ توحید کا انکار کیا. دوسرا ثمرہ مأواکم ٹھکانہ تمہارا آگ ہوگا, ہی مولاکم وہ آگ تمہارے لائق ہے. وبئس المصیر اور واقعی بری لوٹنے کی جگہ ہے. بیان مذمت جہنم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, زجر ہے اور آمنو کے اوپر لفظ لکھنا ہے باللسان, زبانی لکھ لو آسانی کے لیے زبانی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو زبانی ایمان لائے. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں زبانی ایمان لانے والے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ انفاق میں کوتاہی کرنے والے مخلصین پر زجر ہے. سامنے لکھ لیں
میں نہ کہوں تو آپ نے تو لکھنا نہیں ہوتا، آپ کیا کروں؟ انفاق میں کوتاہی کرنے والے مخلصین پر زجر۔ اور آگے جملہ لکھیں، سیاق کا تقاضا ہی ہے کہ بعض مخلص مومن مراد ہوں، کیونکہ اکثر مخلصین تو اللہ کے احکام کے آگے سر نگو رہتے ہیں۔ دو قول ہو گئے، ایک قول کے منافقین کے بارے میں ہے، دوسرا قول انفاق میں کوتاہی کرنے والے مخلصین کے بارے میں ہے۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو زبانی ایمان لائے؟ ایک قول، اور دوسرا کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ہیں تو مخلص مومن لیکن کوتاہی کرنے والے انفاق میں؟ کیا نہیں آیا وقت ان تخشع قلوبہم کہ جھک جائیں ان کے دل لذکر اللہ، اللہ کریم کے ذکر کے لیے؟ پیچھے لفظ لکھا ہوا تھا ان تخشع، جھک جائیں، اور وقت بھی لکھا ہوا ہے، کیا وقت نہیں آیا؟ یعنی دل سے عزم طاعات و ترک معاصی کریں، نیکیوں کا ارادہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ کیا یہ وقت ابھی نہیں آیا؟ لذکر اللہ کے نیچے لفظ لکھنا ہے احکام الہی۔ احکام الہی کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ ذکر پر نصیحت بھی لکھا ہوا ہے، میں نے بڑا جامع لفظ آپ کو عرض کر دیا، احکام الہی۔ وما نظر من الحق، یہ اس کا عطف ہے ذکر اللہ پر، تو اب کیا معنی ہوگا؟ جھک جائیں ان کے دل لذکر اللہ، اللہ کریم کے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یعنی احکام الہی کے لیے۔ وما لما، اور اس کے لیے بھی جھک جائیں، نظر من الحق، جو اترا ہے حق میں سے، جو حق میں سے اترا ہے یعنی قرآن، اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں کہ وہی نصیحت خداوندی ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے۔ وہ کون لوگ تھے؟ لکھا ہے یعنی یہود و نصارہ معاصی میں منہمک ہو گئے، ایسے نہ بنے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک چھوٹا سا لفظ اور لکھوانا ہے، ماں نازلہ کے نیچے آپ نے دیکھا ہے عطف علی ذکر اللہ، اس عطف کے ساتھ چھوٹا سا لفظ لکھ لیں تفسیریہ، یہ واو تفسیریہ ہے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، بس لمبی ہو گئی ان کے اوپر مدت، لمبا ہو گیا ان کے اوپر زمانہ، اسی حالت پر توبہ نہ کی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بس سخت ہو گئے ان کے دل۔ ثمرہ عدم توبہ، ملامت اضطراری بھی نہ رہی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اسی وجہ سے ثمرہ قساوت، دل سخت ہونے کا نتیجہ بہت سارے ان میں سے فاسقون، نافرمان ہیں، آج بھی کافر ہیں۔ میں نے لفظ تو اوپر پڑھ دیا، ملامت اضطراری نہ رہی، اب یہ سمجھیں گے کیسے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک ہمیں دے دو، تو سمجھیں گے کیسے؟ سامنے جملہ لکھو مولانا۔ نمبر ایک، ملامت اختیاری، اپنے قصد و اختیار سے بندہ گناہ کرے اور دل اس پر مطمئن ہو، دل اس پر۔ نمبر دو، ملامت اضطراری،
وجود گناہ کر رہا ہو اور دل ملامت کرے کہ تو برا کر رہا ہے، بس جب دل سخت ہو جائے تو ملامت اضطراری بھی نہیں رہتی۔ بندہ گناہ کرے اور دل ملامت کرے، نہ پھر دل ملامت نہیں کرتا۔ جب دل سخت ہو جائے نا، بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یہ وجہ ثالثہ کے ساتھ متعلق ہے۔ ثالثہ وجہ کون سی تھی؟ کوئی پتہ نہیں ساتھیوں کو۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ انفاق کی تیسری وجہ کون سی تھی؟ میری طرف نہ دیکھیں نا، قرآن پاک کو دیکھیں۔ تیسری وجہ کون سی تھی؟ آسان بات ہے، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقہ زیب داستان کے لیے۔ یہ لکھا ہوئے منزل الذی یقرض اللہ کو قرضہ دے دو، یہ وجہ ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم آباد کر دے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، تاکہ واضح کر چکے ہم تمہارے واسطے نظائر، نمونے، لعلکم تعقلون، حکمت تبشین، کیوں واضح کیے ہیں؟ تاکہ تم سمجھو ایک نظیر سے دوسری نظیر کو کیا تعلق ہے، اس کا وجہ ثالثہ کے ساتھ متعلق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح اللہ کریم ایک دانے کے بدلے میں زمین سے کئی دانے نکال سکتا ہے، تم ایک اللہ کے نام پر چیز دو گے، زیادہ کر کے بھی واپس کر سکتا ہے۔ لکھو جملہ، ایک دانہ کے بدلے کئی 100 دانے نکال سکتا ہے۔ تو اسی طرح خرچ کرنے پر کئی 100 گنا واپس دے سکتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا، ترغیب الی الانفاق، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں وہ مراتب صدیقوں اور شہیدوں میں ہوں گے۔ ان المصدقین، اب یہ جو المصدقین میں الف لام ہے، نیچے لکھا ہے بمعنی الذین، یہ الف لام بمعنی الذین اور مصدقین بمعنی تصدقوا، ٹھیک تو کرو اس کو، مصدقین بمعنی تصدقوا۔ ان المصدقین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خوب صدقہ کیا، والمصدقات، اور وہ عورتیں جنہوں نے خوب صدقہ کیا، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، شرط قبولیت صدقہ اور قرضہ دیا انہوں نے اللہ کریم کو قرض اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پھر یضاعف لهم ثمرۃ دنیویہ، بڑھائے گا اللہ کریم واسطے ان کے کمن مقدار، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ثمر اخرویہ، ان کے لیے اجر ہوگا پسندیدہ، عزت والا، کیفن ہوگا بھی بہت بہتر۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، ترغیب حکمت نظریہ، عقیدہ درست کرنا، اور وہ لوگ جو ایمان لے پورا پورا اللہ کریم کے ساتھ، نبردوں اس کے رسولوں کے ساتھ، سمراولا، یہی لوگ ہیں صدیقون، صدیق، والشہداء عند ربہم، اور شہید اپنے پروردگار کے ہاں۔ شہید کیا ہے؟ اوپر لفظ لکھا ہوا ہے الباذل نفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ نیچے لکھا ہے کو قتل غیر اختیاری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے اس کے جملے کو پورا کریں، کیونکہ شہید اپنے آپ کو خود قتل نہیں کرتا،
شہید اپنے آپ کو خود قتل نہیں کرتا، قتل غیر اختیاری چیز ہے۔ ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے اللہ پر، رسولوں پر، یہی لوگ صدیق ہیں اور شہید ہیں۔ کیا مطلب؟ اوپر لکھا ہے یعنی جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں وہ مراتب صدیق اور شہیدوں میں ہوں گے۔ دوسرا قول لکھے نمبر 2 مراد مومن کامل، نمبر 3 جو مومن آپ کے دور میں ایمان لائے۔ صدیق کا معنی بھی آپ کو سنا دوں، مرضی ہے تو لکھ لیں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر معجزہ طلب کیے ایمان لے آئے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر معجزہ طلب لیے ایمان لے آئے۔ کراچی میں ایک وائز نے میرے ساتھ تقریر میں معنی کیا، میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، میرا بیان تھا ان کے بعد، صدیق وہ ہے جو بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ کیا معنی ہے؟ سنی سنائی باتیں، کیسٹوں والی تقریریں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر معجزہ طلب کیے ایمان لے آئے۔ لہم اجرہم ونورہم ثمرۃ ثانیہ، ان کے لیے خاص اجر ہوگا ان کا جنت میں، اور نور ہوگا ان کا پل صراط پر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شعبہ کفر جھٹلایا ہماری آیات کو، اب ثمرہ کفر و تکذیب یہ لوگ ہوں گے جہنمی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وجہ رابع انفاق، سامنے لکھو جی وجہ رابع، انفاق فی سبیل اللہ کا بدلہ اگر دنیا میں نہ ملا تو کوئی حرج نہیں۔ دنیا چیز ہی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا میں بغیر نہ بھی ملے یار تو دنیا کیا چیز ہے؟ بیان حقارت و فنائیت دنیا، چوتھی وجہ انفاق کی آ گئی۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے، و لہو اور تماشا ہے۔ کئی دفعہ فرق عرض کیا، لہو تماشا جس میں لذت ہو، لعب وہ کھیل جس میں لذت نہ ہو۔ لکھا ہوا ہے دور اول بچپن میں تو کھیل کود میں انسان زندگی گزار دیتا ہے۔ دوسرا دور آ گیا جوانی و زینت وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ دوسرا دور ہے، اور زینت ہے اور فخر کرنا ہے آپس میں، قوت جمال دنیاوی و ہنر و کمال، او میرا حسن دیکھو، میرا جمال دیکھو، آپس میں فخر کرنا، میرا ہنر دیکھو۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت کی خواہش مالوں میں اور اولادوں میں، سوم بڑھاپا، یہ سب مقاصد فانی ہے۔ 3 دور آ گئے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا دور بچپن، کھیل تماشا، بچے کھیل تماشے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتا۔ نمبر 2 زینت و تفاخر، جوان ہو گیا، او بال سٹ کیے جا رہے ہیں، یہ زینت ہو رہی ہے۔ کئی ساتھی جب میں پگڑی باندھتا ہوں نا تو حضرت شیشہ کھڑا ہے، شیشے کے آگے باندھو۔ میں نے کہا اگر شیشے کے آگے باندھنے کی عادت پڑ گئی تو بغیر شیشے کے کیسے باندھوں گا؟ تو یہ شیشے کا مشورہ وہ دے دے جو خود رومال شیشے میں باندھتے ہیں، شیشہ سامنے رکھا، اب ہر وقت شیشہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، واہ بھائی واہ، زینت ہو۔ شیمپو لائے جا رہے ہیں، شیمپو سے غسل کریں گے، زینت ہو۔ تفاخر بینکم، آپس میں فخر، میرے کپڑے دیکھے ہیں، میری جوتی دیکھی ہے، گاڑی دیکھی ہے، کوٹھی بنگلہ دیکھا ہے، یہ جوانی میں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کثرت کی خواہش مالوں میں اور اولادوں میں۔ جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو یہ مال اور اولاد، اس کی جو کثرت کی خواہش ہے یہ بڑھتی جاتی ہے، آئے یہ مال جمع کروں، آئے وہ پیسہ، آئے وہ زمین۔ کمثل غیث، مثل بارش کے، اعجب الکفار نباتہ، کہ حیران کر دیے کاشتکاروں کو اس کی کھیتی اور انگوری۔ کفار
الحراس ابن مسعود نے منع کیا. اللہ نے کاشتکاروں کو کافر فرمایا, کفار, ورنہ کفار کا معنی ہے چھپانے والے, تو یہ بیج کو چھپاتے ہیں زمین میں, اس لیے کفار. عجباً کفار نباتو, خوش کر دیتی کاشتکاروں کو اس کی انگوری, ثم یہی جو پھر پرونق ہو جاتی ہے, اور سبزہ ہی سبزہ لہلا رہی ہے کھیتی. فَتَرَعُهُ مُصْفَرًّا, پس دیکھتے ہیں تو اس کو زرد, پک جاتی ہے پیلی ہو گئی. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا, پھر ہو جاتی ہے چور چور ٹکڑے ٹکڑے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, یہی مثال ہے انسان کی. پہلے کھیتی نکلی بچپن ہے, پھر رونق ہو گئی جوانی, اس کے بعد پیلی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی بندہ فنا بوڑھا ہو کر. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ, اور کیفیت آخرت, اور آخرت میں عذاب ہوگا بڑا سخت کفار کے لیے جو باقی ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور مومنین کے لیے بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے اور رضامندی جو باقی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے ایک جملہ, بیان ابدیت آخرت, آخرت تو ہمیشہ رہنے والی. خلاصہ وہاں دو چیزیں ہیں, نمبر ایک انعام مومنین, نمبر دو عذاب کفار, وہ دونوں باقی ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, نتیجہ تکامل نہیں دنیا کی زندگی مگر معمولی نفع ہے دھوکے کا, سامان ہے دھوکے کا. سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, لائب اور لاحق کا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں, تحفہ ہے, لکھ لیں. اگر دنیا میں تم کو انفاق کا اجر مل جاتا, اگر دنیا میں تم کو انفاق کا اجر مل جاتا, تو تم فضول چیزوں میں اڑا دیتے. اس لیے ہم نے اجر محفوظ رکھا ہوا ہے. سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, مزید ترغیب, اور دوڑو تم طرف بخشش کے جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی, اور جنت کی طرف دوڑو. عرضها کیفیت جنت, چوڑائی اس جنت کی کارد السماء, مثل چوڑائی آسمان کی اور زمین کی ہے. آسمان اور زمین اگر برابر برابر رکھے جائیں, جتنے یہ بنتے ہیں اتنی تو کم از کم چوڑائی ہے ہی ہے نا, زیادہ کا انکار نہیں ہے. لکھا ہے اس سے کم نہیں, زیادہ اگرچہ ہے, کم از کم اتنی تو جنت کی چوڑائی ہے جتنی آسمان و زمین کی چوڑائی ہے. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, مستحقین جنت تیار کی جا چکی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ظاہری سبب ہے ایمان. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, کسی ساتھی کے ذہن میں ہے جنت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, یہ مغفرت و رضوان, پیچھے تھا مغفرت اور رضوان, یہ مغفرت اور رضوان. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, سبحان اللہ, فضل اللہ کریم کا دیتا ہے اللہ کریم, و فضل اس کو خود چاہتا ہے. فضل اللہ کے لیے مؤثر حقیقی, ظاہری سبب تو ایمان ہے لیکن اثر کرنے والی چیز اللہ کا فضل ہے. معاذ عمل پر مغرور نہ ہو. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ کریم بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض وجہ خامس فانق فی سبیل اللہ. لکھو جی, مال اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ مسائب میں کام آئے گا, تو یہ خام خیالی ہے, تو یہ خام خیالی ہے. ما اصاب من مصیبت, نہیں پہنچتی کوئی مصیبت فی الارض, زمین میں. لکھا ہے مصیبت خارجی جو باہر سے آئے, ولا فی انفسکم, اور نہ تمہاری جان, مصیبت داخلی جو اندر سے آئے, انسان کو زخم ہو گیا, طبیعت خراب ہو گئی, یہ الا فی کتاب, مگر لوح محفوظ میں. باہر سے مصیبت آئے, اندرونی کوئی مصیبت ہے, تکلیف ہے, وہ ہے لوح محفوظ میں. من قبل ان نبرأها, پہلے اس کے کہ ظاہر کریں ہم اس مصیبت کو. نبرأها, مصیبت کی طرف ضمیر جا رہی ہے, پہلے دینے مصیبت کے, مصیبت آنے سے پہلے, دینے سے پہلے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. خرچ کرو, تمہارا خیال ہے مسائل میں کام آئے گا, جو مصیبت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی.
ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ بات اللہ کریم پر بڑی آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اخبرکم، اللہ نے تمہیں خبر دے دی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے اخبرکم، یہ لکیلا کس کے متعلق ہے؟ اخبرکم کے. اللہ نے تم کو خبر دے دی، حکمت اطلاع. کیوں؟ لکی لا تأسوا، تاکہ نہ تم ارمان کرو علی ما فاتکم، اس پر جو ضائع ہو گیا ہے تم سے. مصیبت آنی ہی آنی ہے. ہاں اختیاراً طبی کا مذاکرہ طبی طور پر ایک بہت تو دل میں آتا ہے انسان کے، لیکن افسوس نہ کرو اس پر جو ضائع ہو گیا ہے تم سے، صحت، مال، اولاد. ولا تفرحوا بما آتاکم. میری طرف دیکھیں، ہم سیر کے لیے جا رہے تھے، چوکیرا میں ہم پڑھتے تھے، سرگودا سے آگے ہے 1800 بچی قرآن کی حافظہ تھی وہاں پر، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اور آس پاس جو علاقے میں تھیں وہ تو بے شمار. ہم اب عصر کے بعد چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں. دیہات تھا، بڑا خوبصورت منظر، 4 نہریں کٹھی ہوتی تھیں. تو ایک عورت آ رہی تھی، عورت کی عمر تقریباً 50 اور 60 سال کے درمیان ہوگی، بڑی عمر کی تھی. اس کے ساتھ ایک بچی بھی آ رہی تھی، اللہ عالم اس کی بیٹی تھی یا پوتی تھی. بچی کی عمر ہوگی تقریباً کچھ 6-7 سال. تو اس عورت نے دودھ والا برتن اٹھایا ہوا تھا سر پر، دودھ ہوگا اس میں 20-25 کلو. تو جو بچی تھی اس کے سر پر بھی دودھ کا برتن تھا، لیکن بچی کے سر پر چھوٹا سا برتن تھا، اس میں 3-4 کلو ہوگا. اب ہم آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا بچی کو ٹھوکر لگی، انسان ہے، سڑک تھی، بچی گر پڑی، وہ برتن بھی گر گیا، سارا 5-6 کلو دودھ سڑک پر بہہ گیا. اب ہم بھی قریب پہنچ گئے، ہم نے سمجھا شاید یہ والدہ ہے یا دادی جو بھی تھی اس پر ناراض ہوگی، قربان جاؤں نا، دین ہے. تو وہ بچی بیچاری اٹھی، تو ہم نے دیکھا وہ بچی کا چہرہ پریشانی کے عالم میں تھا. پتہ نہیں یہ کیا کہے گی، مارے گی، پیٹے گی. اللہ کی قسم مجھے آج تک لفظ یاد ہے، یہ سن 91-92 کی بات ہے. تو بچی اٹھی، پریشان تھی بیچاری، برتن اٹھایا، برتن میں تو کچھ دودھ نہیں تھا، سارا گر گیا. تو عورت نے کہا خیر ہے بیٹی، اللہ کی مرضی. کیا کہا؟ اللہ کی مرضی. بچی خیر ہے، اللہ کی مرضی. یہ ہم اللہ تعالی علامہ فاتو، چلی جائے، ارمان کیا کرنا ہے. ولا تفرحوا، لیکن ارمان ہائے. میری طرف دیکھیں کیا کیا باتیں سنو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے میں لکھا ہے، ایک شکاری شکار کر رہا تھا اور اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ پکڑا، چڑیا کے برابر. اس پرندے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اس چڑیا کہہ لو، چڑیا نے کہا میں اتنی چھوٹی سی ہوں، یہ چھوٹی سی، تو مجھے مارے گا، کاٹے گا، کھائے گا، کیا بنے گا؟ ایک لقمہ بھی میں نہیں ہوں. میں تجھے 3 قیمتی باتیں بتاتی ہوں، تو مہربانی کر مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گی. ایک بتاؤں گی ہاتھ پر بٹھا، دوسری بتاؤں گی دیوار پر، تیسری بتاؤں گی درخت پر. روزۃ الادب میں بھی ہے یہ جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے اس درسی اسباق کے اندر. تو خیر اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چڑیا کو بٹھا لیا ہاتھ پر. ہاں جی، پہلی بات چڑیا نے کہا بھائی جو چیز ناممکن ہو اس کا یقین نہ کرنا. اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کہے کہ میں آسمان سے ستارے توڑ کر لے آتا ہوں، ناممکن ہے، کیوں اعتبار کرے بندہ؟ ناممکن بات کا اعتبار نہ کرنا. جا کر دیوار پر بیٹھ گئی. جو چیز ضائع ہو جائے ارمان نہ کرنا. درخت پر جا کر بیٹھ گئی اور پھر کہا افسوس شکاری تیری قسمت نہیں تھی. وہ کیسے؟ میرے پیٹ کے اندر 10 تولے کے برابر ایک بہت بڑا ہیرا تھا، موتی. 7 بادشاہوں کا خزانہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جب یہ سنا شکاری نے ٹھا نیچے گر پڑا، بیہوش ہو گیا. ہائے 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 ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ خیر تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی، بڑا پریشان. تو کہا تیسری بات تو بتا. اس نے کہا پہلی 2 پر تو عمل کیا نہیں. میں نے کہا تھا جو چیز ناممکن ہے اس کا اعتبار نہ کرنا. میں جو خود 1 تولے کی ہوں تو میرے پیڑ میں تو اتنا بڑا موتی کہاں سے آیا؟ اچھا چلو موتی تھا بھی صحیح. میں نے جو کہا تھا دوسری بات کی جو چیز ضائع ہو جائے ارمان نہ کرنا، ارمان کیوں کیا ہے؟ 2 پر عمل کیا نہیں، تیسری میں بتاتی نہیں، شروع گئی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ.
اللہ نے اس لیے تمہیں اطلاع دی ہے تاکہ تم نہ ارمان کرو، افسوس کرو اس چیز پر جو ضائع ہو گئی تم سے، صحت چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد نیچے لکھا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ آکڑ کرو ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ نے تم کو دی ہے، جو لکھی ہیں وہ مل کر رہے گی، سب کچھ مل جانے باللہ الا چاہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لا تفرحوا الا چاہ، آکڑ نہ کرو، کیوں اللہ کریم نہیں پسند کرتا ہر آکڑ کرنے والے کو دل سے، فخر کرنے والے کو اپنے وجود سے۔ مختال اور فخور کا فرق لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ مختال اختیال، فضائل داخلیہ پر فخر کرنا، آپ نے حاشیہ دیکھا ہی نہیں، فضائل داخلیہ پر فخر کرنا کیا مطلب؟ جو انسان کے اندر ہو چیز، مثلا میں بڑا کاتب ہوں، عالم ہوں، زاہد ہوں، یہ اختیال ہے۔ اور فخور فضائل خارجیہ پر فخر کرنا، جو باہر کی طرف سے کوئی آئے صفت، مثلا میری کوٹھی بڑی قیمتی ہے، یہ دونوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وصف اول وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بوجہ حب دنیا، معصیت لازمہ جس کا تعلق اپنے آپ کے ساتھ ہو، بخل کرتے ہیں بوجہ حب دنیا۔ نمبر دو، معصیت متعدیہ جو دوسروں تک پہنچے، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ومن یتولہ، اور جو بندہ منہ موڑ لے، فأوفل لہ، تھوک کے ہوں دیتے، فَأُوفِلْ لَهُ۔ آپ کے بعد آج کی حاشیہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ 5 وجوہات انفاق کے ساتھ متعلق ہے۔ مَن یتولی کی جزا محذوف ہے، اور فَإِنَّ اللَّهَ جو ہے هُوَ الْغَنِیُّ، فَإِنَّ اللَّهَ جزا محذوف کی علت ہے، یعنی اگر اتنے بیان سے بھی اگر کوئی نہ مانے تو تف ہے، ٹھیک کرو یار، کیا لکھا ہے اسے؟ تو تف ہے اس پر، کیا لفظ ہے؟ کیونکہ اس کے انفاق کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو غنی ہوں۔ عدنان، مولانا عدنان، سادہ عدنان، سرکی اللہ، سادی بولی کے معنی ہے توفے، اپنی بولی سے سنا سادی بولی، اب بلوچستان معذرت، سندھ معذرت، منصیرہ معذرت، چلاس معذرت، ہماری سرکی کا معنی وَمَن یتولی، جو بندہ منہ موڑے، تھوک کے ہوں دیتے، تھوک تھڑی کے اسے ہوتے۔ وَمَن یتولی، حضرت صاحب نے یہ نکالی عبارت، وَمَن یتولی فَأُوفِلْ لَهُ، جزا مقدر، فَأُوفِلْ لَهُ، تھوک کے ہوں دیتے، تف ہے اس پر، افسوس ہے اس پر، علت کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یہ جزا مقدر کی علت ہے، اور یقیناً اللہ کریم ہوئی بے پرواہ تعریفیں کیا ہوا ہے۔ پیچھے آؤ مولانا، مہربانی فرماؤ، صفحہ 1087۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، مال تمہارا نہیں، تم تو جانشین ہو، خرچ کرو۔ دوسری وجہ، نیچے آؤ، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل، خرچ کر لو، مر جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے۔ تیسری وجہ، منزل لذی یقرض اللہ، چلو یار مال تیرا سے مجھے قرضہ دے دو۔ چوتھی وجہ، یہ 1091، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ چوتھی وجہ، یار اگر دنیا میں انفاق کا بدلہ نہ بھی ملا تو کیا آج یہ دنیا کیا چیز ہے؟ پانچویں وجہ آ گئی، ما صابہ میں مصیبت، اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ مسائل میں کام آئے گا، یہ خام خیال، یہ غلط سوچ ہے، مصیبت آ کر رہے گی۔ 5 وجوہات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، حصہ ثانی سورۃ مضمون جہاد فی سبیل اللہ، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، الحجج والمعجزات، دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور اتاری ہم نے ان پر کتاب، مع بمن علی، نبیوں معهم مع بمن علی، اتاری ہم نے ان کے اوپر کتاب، والمیزان و تفسیریہ، یعنی ترازو اتارا، یعنی ترازو اتارا۔ نیچے جملہ اصلاح قوت نظریہ، یعنی معاملہ باللہ، یعنی معاملہ باللہ۔ نمبر 2، اصلاح قوت عملیہ، معاملہ بالخلق، جو فریضہ علماء و اولیاء ربانیین کا ہے۔ مخلوق سے کیا معاملہ؟
اور نمبر 3 لکھا ہوا ہے اصلاح قوت دافع شر مفسدین، مفسدین کے شر کو ہٹانے والی قوت، یعنی معاملہ بالغیر جو فریضہ سلاطین و مجاہدین کا تینوں باتیں آ رہی ہیں۔ انزلنا معهم الکتاب والمیزان، اتاری اللہ کریم نے ان کے اوپر کتاب یعنی ترازو اتاری۔ 3 نمبر حاشیہ دیکھیں، عطف اسم کا اسم پر ہے، میزان کا عطف ہے الکتاب پر، عطف اسم کا اسم پر ہے، یعنی یہ نام لو یا یہ نام لو، چیز ایک ہی ہے۔ امام طحاوی نے یہی معنی کیا ہے، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ پر، چونکہ ایک قرات میں والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر آیا ہے، یہاں بھی امام طحاوی نے عطف الاسم علی الاسم مانا ہے۔ کیا مانا؟ اتاری اللہ کریم ان کے اوپر کتاب یعنی ترازو، کتاب کہو تمہاری مرضی، ترازو کہو تمہاری مرضی، حکمت انسان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ کھڑے ہو لوگ انصاف کے ساتھ۔ حکمت انسان و انسان، کیوں کتاب اتاری، کیوں رسول بھیجے؟ تاکہ کھڑے ہو لوگ انصاف کے ساتھ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، انزلنا بمانا خلقنا، اوپر لکھا ہے، اور پیدا کیا ہم نے لوہا، فیہ باس شدید، اس میں ہے باتیں بڑی سخت، ومنافع للناس، اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ نیچے لکھا کہ اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں، اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں، ورنہ اللہ نے کتاب کو میزان کیوں فرمایا؟ نیچے حاشیے پر لفظ لکھیں، جلدی کریں، کتب سماویہ، حق اور باطل، کے لیے ترازو ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، حکمت انزال حدید، کیوں اللہ کریم نے لوہے کو پیدا کیا، کیوں اتارا؟ وجہ تاکہ ظاہر کرے اللہ، معلوم کرے اللہ، یہ معنی کریں گے، واہ بھائی واہ، تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم اس بندے کو، ینصرہ، جو مدد کرتے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی اور اس کے رسولوں کی، بن دیکھے۔ سامنے نمبر 1 حاشیہ لکھا ہوئے کہ اللہ انزلنا الحدید کی، یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا اور تلوار وغیرہ بھی لوہے سے پیدا کی، تاکہ دیکھ لوں کہ اللہ کے راستے میں رسول کے ساتھ مل کر کون جنگ کرتا ہے اور کون توحید پھیلاتا ہے۔ ورنہ ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ کریم طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، لقد ارسلنا کی تفصیل ہے، پچھلے صفحے پر تھا لقد ارسلنا۔ نمبر 2 حاشیہ دیکھ لیں، پڑھ رہا ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ ہم نے رسول عربی کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک کئی رسولوں کو بھیجتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعض لوگوں نے مل کر اسی توحید کے لیے لڑائی کی، لیکن اکثر نے گوشہ نشینی شروع کر دی اور تسبیح ہلانا شروع کر دی، ہو 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 ہو، فقیر بن کر گوشے میں بیٹھ گئے، حالانکہ فقیری تو یہ تھی اللہ کی توحید کے لیے اولا جنگ کرتے، صوفی بن کر بیٹھ گئے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، وَتَّقَى کی نیچے لکھا ہے سعادت ذاتی، جس خوش نصیبی کے تعلق ذات سے ہو، رسول ہونا، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، سعادت خارجیہ جو خوش نصیبی دوسرے کی جانب سے ہو، دوسرے کی نسبت سے ہو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت، خود بھی نبی، یہ ذاتی سعادت ہے، اور اولاد بھی نبی، خارجی سعادت۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، امت اجابت جنہوں نے بات مان لی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس کچھ ان میں سے سیدھے راستے پر چلنے والے، امت مرسلہ الیہم، جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، ان میں سے ایک جماعت تو ہے امت بات ماننے والی، ہدایت پہ آنے والی۔ نمبر 2 وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، امت دعوت، سورت میں نے آراف میں عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، امت دعوت، امت اجابت، جو بات مان لے پیغمبر کی، امت اجابت، جن تک پیغام پہنچے، امت دعوت۔ بہت سارے ان میں سے فاسقون، نافرمان ہیں، یعنی کافرون، کافر ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، مذکورین تو صاحب شریعت مستقلہ تھے، مستقل شریعت تھی ان کی۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر بھیجا ہم نے ان کے اصول دین پر، آثار اصول دین، ان کے نشانات، نشانات سے مراد ہے اصول دین، ان کے اصول دین پر ہم نے بھیجا بے رسولنا، کئی رسولوں کو، کئی کا لفظ لکھنا ہے مولانا اجاز، کئی کا لفظ،
پھر بھیجا ہم نے ان کے اصول دین پر کئی رسولوں کو. یہ تو ہمارے اساتذہ کی امانت الفاظ جو میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. امانت پہنچ گئی آگے آپ کی قسمت. جو صاحب شریعت مستقلہ نہ تھے, کئی رسول ہم نے بھیجے. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. سعادت ذاتی آ گئی اور بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام. یہ صاحب مستقل شریعت تھے اور دی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. انجیل اور تورات کا معنی انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں آپ کو سناؤں گا. انشاءاللہ تو کہہ دو, ناراض ہو گئے ہو. آتیناہ الانجیل, دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتقوا رأفۃ ورحمۃ. سبحان اللہ. فضیلت متبعین مسیح, ان کے پیچھے چلنے والوں کی فضیلت. سعادت خارجیہ, جو دوسرے کی نسبت سے فضیلت حاصل ہو. اور رکھی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں اتبعوا, جو پیچھے چلے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے پیچھے چلنے والوں کے دلوں میں کیا رکھا؟ رأفۃ, نرمی خلق خدا پر, ورحمتاً, مہربانی آپس میں, ورہبانیتاً ابتدعوہا ما کتبنا علیہم. بس مشکل جگہ آ گئی ہے, مہربانی فرمائے حاشیہ لکھ لیں, پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. بڑے ساتھی سمجھ سکیں گے جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کافیہ, شرح جامی. یہ جو ہے الا ابتغاء, الا اس کا جملہ لکھوا رہا ہوں. نمبر 1, استثناء منقطع. لکھیں لیکن جعلوہا, جیم عین لام باؤ, جعل یجلو, جعلوہا. اور تعلق ہے ابتدعوہا کے ساتھ. لیکن انہوں نے رہبانیت کو نکالا. اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے, لیکن اسے نبھا نہ سکے. نمبر 2, مستثنیٰ متصل. تعلق ہے کتبناہا کے ساتھ. یعنی ہم نے ان پر رضائے الہی فرض کی تھی. رہبانیت اپنی طرف سے نکال لی. آپ کو کیا قدر ہے کہ میں نے اس مقام کے لیے کتنی کتابیں دیکھی, کتنے حوالے کھولے, اور آپ کے لیے آسان کر کے یہ میں نے 2 جملوں میں بات سمیٹ دی ہے. قدر زر زرگر بداند, قدر جوہر جوہری, قدر بل 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 شناست, قدر گوہر گوہری. پہلے بھی آپ کو سنایا ہے. اس دن بھی حضرت مولانا عبدالقدوس سے مجھے ملے ہیں, بنات میں پڑھا رہے ہیں دورہ تفسیر. کہتے ہیں کہ تیرا قرآن پاک دیکھتا ہوں, تفسیریں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, لیکن آپ نے تو جا کر قرآن کھولنا نہیں انشاءاللہ. ورہبانیت ابتدعوہا. انشاءاللہ میں ٹھیک نہیں آتا, میں ٹھیک نہیں کہا انشاءاللہ. فرمایا ورہبانیت ابتدعوہا, ترک کر دینا دنیا کا. سمجھ لیں, پچھلی شریعتوں کے اندر عیسائی دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے, پہاڑوں میں, دنیا کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیتے, بس اللہ کی عبادت میں لگے رہتے, وہاں زندگی وہاں گزار دی. رہبانیت, دنیا چھوڑ دینا. ورہبانیت ابتدعوہا منصوب علی شریعت تفسیر. جیسے احسن من کلم ترکت عینون, عینون کو عینو پڑھتے ہیں. پھر اجمل من کلم تلد النساء. اب باعثین کیا پڑھتے ہیں؟ احسن من کلم تر. احسن کیا ہے بھائی؟ مفعول علی شریعت تفسیر. مفعول جو ہے اس پر رفع ہوتا ہے. احسن, واہ بھائی واہ. احسن
پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تو پڑھنا چاہیے تو آسن آسن پڑھتے ہیں، کیا کریں؟ اس دن مولانا فتح جنگ میرے ساتھ اڑ گئے، انہوں نے کہا جی وہ فلاں نعت خوان پڑھتا ہے، میں نے سنا تھا نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور الکوكب، نہیں نبر کیوں بھائی فلاں نعت خوان پڑھتا ہے، بابا وہ علامہ ہے، سبحان اللہ، فلاں نعت خوان، یہ دلیل ہے نعت خوان۔ نعت خوان جہلوں کے میں پہلا نمبر ان کا رہبانیت، معذرت ایسا معذرت، رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ ایک نعت خوان ہمارے ساتھ تھا، اچھا بیان سے پہلے میں وہ جا رہا تھا نا سٹیج پر، میں کب کر رہا تھا، او جی میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی پہلے بیان اصل تو ملنگ لوگ ہیں، چادر موڑے دے سٹی سر تے ٹوپی چل گئی سٹے تے اللہ اکبر، وہ تو وہ شیشہ ہو گئے، وہ کچھ مخصوص بیت تھا، میں کب کا اندازہ لگا ہو چیز لگا تک تو شوق نہیں چڑھ گیا، مہربانی فرمائیں۔ رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، ہم مولانا سے لاہور کرنا استثناء منقطع بناؤں گا اللہ کو، رہبانیت دنیا کو ترک کر دینا، ابتدعوها نیا نکالا ان عیسائیوں نے اس کام کو، رہبانیت کو عیسائیوں نے نیا نکالا، ضم والاختراع بدعت، یہ بدعت انہوں نے کہی، رہبانیت ابتدعوها، رہبانیت دنیا کو چھوڑ دینا، ابتدعوها نیا نکالا انہوں نے اس رہبانیت کو، ما كتبناها علیہم، نہیں لازم کی تھی ہم نے رہبانیت ان پر، دنیا چھوڑ دو جنگلوں میں نکل جاؤ، ہم نے لازم نہیں کیا تھا ان پر، انہوں نے اس کو نیا نکالا۔ آگے خیال الا ابتغاء رضوان اللہ، مستثنیٰ منقطع نہیں کلام ہے، الا بمعنی لیکن جعلوها، پڑھیں کیا لکھا ہے حاشیہ مولانا، بڑے ساتھی بتاؤ چھوٹے چھوڑو، الا بمعنی لیکن جعلوها، اب اس کا تعلق ہے ابتدعوها کے ساتھ، لیکن جعلوها انہوں نے رہبانیت کو نکالا، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، انہوں نے، ہم نے لازم نہیں کی تھی، بس بات ختم ہو گئی، رہبانیت دنیا کو چھوڑنا، ابتدعوها ما كتبنا علیہم، انہوں نے نیا نکالا اس رہبانیت کو، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، بس بات ختم ہو گئی، آگے نہیں کرام، لیکن جعلوها انہوں نے رہبانیت کو نکالا، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، لیکن فما رعوها حق رعایتها، نہ نبھا سکے اس رہبانیت کو جیسے حق تھا اس کے نبھانے کا۔ ایک انداز حل ہو گیا مولانا، آنا بھی نہیں کرتے ساتھی، ایک انداز حل ہو گیا، دوسرا انداز سنو، اب مستثنیٰ متصل بنا رہا ہوں، پچھلی کلام سے تعلق ہوگا، اب اس کا تعلق ہے کتبناہا کے ساتھ، معنی سنو، رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، اور دنیا کو چھوڑ دینا، نیا نکالنا تھا انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دینے کو، رہبانیت کو، ما كتبنا علیہم، نہیں لازم کی تھی ہم نے رہبانیت ان پر، الا ابتغاء رضوان، مگر لازم کی تھی ہم نے ان پر اللہ کی رضا تلاش کرنا، ہم نے تو اللہ کی رضا تلاش کرنا لازم کیا تھا ان پر، انہوں نے رہبانیت نکال لی، ہونا مقام حل ہوا عدنان کہ نہیں ہوا؟ پھر کہتا ہوں ما كتبنا علیہم، نہیں لازم کی تھی ہم نے رہبانیت ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اب اس کا تعلق کتبنا کے ساتھ، نہیں لازم کیا تھا رہبانیت کو ہم نے ان پر، مگر ہم نے تو لازم کی تھی ابتغاء رضوان اللہ، تلاش کرنا اللہ کی رضا کو، فما رعوها حق رعایتها، نہ نبھا سکے وہ اس کو جیسے نبھانے کا حق تھا، لکھا ہے قاصدوا بذلک رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا، نبھا نہ سکے، فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لے ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سارے ان میں سے نافرمانے، یا ایھا الذین آمنوا ترغیب علی القتال، پڑھیں جملہ، یعنی اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ رسول خاتم النبیین کے ہمراہ ہو کر جنگ کریں گے، اسی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اب وہ آخر الزمان رسول آ گیا ہے، اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو، اللہ 2 اجر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ تو بادشاہ لوگ ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا قدر اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اب یہ معنی کیا اور آپ آگے چلے گئے، یہ معنی نہیں ہے مولانا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ
لوگوں جو ایمان لا چکے ہو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، آمنو پر لکھے مولانا، دعوی ایمان بر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام۔ آمنو سے کیا مراد ہے؟ کس پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے؟ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے مراد دعوی ایمان حقیقی نہیں، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اصول فوز اول، نفسانیت اور تعصب کو چھوڑ دو، آمنو برسول، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول یعنی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، پھر یؤتکم کفلین من رحمتہ، وعدہ اولا، دے گا اللہ کریم تم کو دو حصے اپنی رحمت میں سے، دوسرا وعدہ ایک حصہ دے گا ان انبیاء کو ماننے کی وجہ سے، ایک رحمت کا حصہ آخری نبی کو ماننے کی وجہ سے، اور بنائے گا تمہارے لیے روشنی کس پر؟ علی الصراط، پور صراط پر چلو گے تم اس روشنی کے ساتھ، اور بخشش فرما دے گا تمہاری، تیسرا وعدہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لکھے سامنے مولانا، کیا کروں نہ لکھواؤں، بیان کر دو، بیان کر سکتا ہوں، چاہتا ہوں ساتھیوں کا فائدہ ہو، قدر نہیں کرتے۔ نمبر ایک لِأَلَّا میں لام زیادہ، آپ پر ایمان لانے سے دوہرے ثواب کا وعدہ اس لیے ہے کہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ نبوت والے فضل پر ان کا اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے نبوت سے نواز دے۔ نمبر دو، لام زیادہ نہیں، لے اللہ لام زیادہ نہیں، تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ ہمارا امام کوئی نہیں، لہذا ہم جہاد کر کے اللہ کا فضل اور رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ آج مولانا حسین علی رحمہ اللہ اب میں حل کرتا ہوں، ذرا غور کرے ساتھی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لے اللہ لام زیادہ ہے، لِأَنْ يَعْلَمَ عبارت کیا بنے گی ناویوں؟ بڑے ساتھی بتائیں، بڑے جامی والے، کافیہ والے، عبارت کیا بنے گی؟ لِأَنْ يَعْلَمَ، لا زیادہ ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ایمان لے آؤ آمین برسول، حاشیے کو ساتھ ساتھ دیکھنا مہربانی فرمانا، ایمان لے آؤ بے رسول ہی، او حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، آخری نبی پر ایمان لے آؤ، دوہرا اللہ ثواب دے گا، کفلین۔ یہ دورے ثواب کا وعدہ اس لیے ہے لِأَنْ يَعْلَمَ کہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے کہ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر، من فضل اللہ، نبوت والے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کیا مطلب؟ میں بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی ہم میں سے آنا چاہیے، آخری نبی آ گیا بنی اسماعیل میں سے، تو اب میرے آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اللہ ڈبل ثواب دے گا۔ کیوں ڈبل ثواب دے گا؟ میرے نبی پر ایمان لانے سے ڈبل ثواب ملے گا، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے اہل کتاب کو نبوت والے فضل پر ہمارا اختیار نہیں، اللہ نے آخری نبی کو دے دی ہے، وہ خاتم النبیین والی نبوت والا منصب دے دیا ہے، فضل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب اس سے مراد فضل اللہ سے مراد نبوت ہوگی، خیال کرنا۔ نبی پاک پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا ثواب دے گا،
کیوں دوہرا ثواب دے گا؟ اس لیے تمہیں پتہ چل جائے نبوت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے بنی اسرائیل سے کھینچ کر نکال کر بنی اسماعیل کو دے دی ہے۔ اب تم بنی اسرائیل کے ماننے والوں، ان نبیوں کو ماننے والوں، اس نبی کو بھی مان لو، اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نبوت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے آمنہ کے لال کو دے دی ہے، اس کو مان لو، ڈبل ثواب دوں گا۔ دوسرا یاد کر لو کہ جہاد کے ساتھ اب حضرت سے فرماتے مولانا صاحب لا زیادہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ ایمان لاؤ اللہ تمہیں دوہرا ثواب دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان۔ لے اللہ یعلم اہل الکتاب، اہل کتاب پہلے تو کہتے تھے ہمارا امام کوئی نہیں ہے، کوئی امام ہوتا ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کرتے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آ گیا، اس کو مانو ڈبل ثواب دوں گا۔ لے اللہ یعلم، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو جہاد والا فضل حاصل کر نہیں سکتے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے فضل اور اللہ کی رضا حاصل کر نہیں سکتے، امام جو کوئی نہیں ہے، امام آ گیا ہے اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو، ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے، یہ جہاد اللہ کا فضل ہے، میں اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا کروں گا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا دعویٰ لکھ لیں جی مجادلہ کا، تردید رسومات باطلہ، زجرات برائے منافقین، نفی شرک فی العلم۔ سورت کا نام ہے سورت مجادلہ، میں نے اسمی ربط لکھا، جو تمہارے اندر منافق گھسے ہوئے ہیں ان سے بھی مجادلہ کرنا ہے، مانوی ربط۔ سورت مجادلہ، سورت الحشر، سورت الممتحنہ، سورت صف، یہ آگے صورتیں آ رہی ہیں۔ یہ سورت حدید کے دوسرے مضمون ترغیب الی القتال پر متفرع ہے۔ سورت حدید میں دو مضمون تھے، انفاق اور قتال، یہ آنے والی 4 صورتیں سورت حدید کے دوسرے مضمون قتال پر متفرع ہے، ترغیب الی القتال۔ اور ہر دوسری صورت کو مسئلہ توحید سے شروع کیا گیا، ہر دوسری صورت کو، ایک صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت سے مسئلہ توحید، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ مقصودی مسئلہ توحید ہے۔ صورت کا دعویٰ آپ کو لکھوا دیا، خلاصہ یہ ہے کہ بطور تمہید مسئلہ زہار کا بیان ہوگا، زجرات ہوں گی منافقین کے لیے، اصلاح منافقین کے لیے 3 قوانین ہوں گے، ابتداء و انتہا میں تخفیف دنیوی و اخروی للمنافقین ہوگی۔ امتیازات میں نے لکھے ہیں 13، سہار کے کفارے کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باس مباحثہ کرنے والی عورت کا ذکر، اور نبی کو سرگوشی کرنے سے قبل صدقہ دو، حزب الشیطان کا ذکر، صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھ دینے کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تشریف فرما تھے، وہ آپ کا سر دھلا رہی تھی، ایک عورت آ گئی جس کا نام تھا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے آ کر عرض کی حضرت میرے خامد نے مجھے یہ کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اور یہ رواج چل آ رہا تھا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ حضرت مہربانی فرمائے کوئی ایسی صورت تجویز فرمائے کہ میں خامد کے لیے حلال ہو جاؤں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حراموں کو حلال نہیں کر سکتا، جو پچھلا رواج چلا آ رہا ہے بس وہی بات ہے۔ چہرہ اس طرف پھیرا، سر دھلا، اس طرف سے آ گئی، پھر منت، ہم نے ادھر چہرہ پھیرا، پھر ادھر آ گئی، ادھر منت، بار بار اس نے درخواست کی، بار بار درخواست کی، جس کو اللہ نے جدال سے تعبیر کیا۔ مایوس ہو گئی، ہم نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پچھلا طریقہ چلا آ رہا ہے، بس وہی ہے خامد۔ حضرت چھوٹی بچیاں ہیں، اگر میں اور جگہ شادی کروں ان کا کیا بنے گا؟ اب پرائے تو اتنا خیال نہیں کیا کرتے، چھیڑو نہیں کرے دے سیاں نو فکر ہونا ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس کو پھر رشتہ نیا نہ ملے، بڑی عمر کا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر گئی، دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور بار بار کہنے لگی رو رو کر اللہم انی اشکو الیک، اللہم انی اشکو الیک۔ خیر عاجزی کر کے دعائیں مانگ کر کے واپس جانے لگی، اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کر دی۔ مولانا یہ جو شعر مشہور ہے نا، یا میں یرا ماں، یہ میں خولہ کے نہیں ہے،
یہ واعظین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ تو ابو حیان مدرسی کے ہیں، اس کے علامہ ابو حیان مدرسی کے شعر ہے، یہ مائی خولا کے شعر نہیں ہے. اس نے تو یہ الفاظ کہتے اللہم انی اشکرک. تو واعظین لوگوں کی دلچسپی کے لیے یہ شعر اس مقام پر پڑھتے ہیں. نیلوی صاحب رحمہ اللہ کے 3 قرآن پاک تھے 10 پاروں کی. ان کی شفقت تھی، وہ قرآن میرے پاس رہتے تھے. جب حضرت تشریف لاتے سبق پر تو میں قرآن پاک سامنے رکھتا تھا. تو اس کے ایک صفحے پر یہ شعر لکھے ہوئے تھے، میں نے 99 میں ایجاد کر لیے تھے. یہ ابو حیان مدرسی کے ہیں. اور لطف آتا ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے پڑھے. سبحان اللہ. اس سال بھی اللہ نے توفیق دی، میں نے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے پڑھے. اور جو بندہ یہ شعر پڑھے صدق کے دل کے ساتھ، یہ تجربہ ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم غیب جانتے ہیں. معاذ اللہ، تجربہ ہے، علماء کا، بزرگوں نے لکھا ہے. صدق کے دل کے ساتھ جو بڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ان اشعار کو پڑھے، اللہ اس کی ضرور حاجت پوری کر دیتا ہے. ابو حیان مدرسی کے شعر ہیں: یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجا فی الشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع یا من خزائن رزقہ فی قول کن کون فإن الخیر عندک اجمع مالی سوا کرعیب باب کا حیلۃ، باب کا دروازہ، مالی سوا کرعیب باب کا حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع مالی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک ایدی یرفع ومن الذی ادعو واہتف باسمہ ان کان فضلک عن فقیرک یمنع حاشا لجودک ان تکنت عاصیا الفضل اجزل والمواہب اوسع ان کان لا یرجوک الا موسر فالمذنب العاصی الی من یرجع ثم الصلاۃ علی النبی وآلہ خیر الانام ومن بہ یتشفع. ساتھی مجھ سے لکھواتے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے بابا جی، ہر سال تشریف لاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پچھلے سال بھی لکھوائے تھے، شاید فوٹو کاپی ہوئی ان کے پاس، ترجمہ بھی ساتھ میں نے لکھ کر دیا تھا. جب انسان کسی بڑی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے، سچے دل کے ساتھ یہ پڑھے نا، ساری دنیا سے کٹ کر مستر بن کر اللہ مہربانی کرتا ہے. بڑا تجربہ ہے ہمارا بھی. یہ آیات نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. سبحان اللہ. تمہید پر حکم زہار. سورت احزاب میں جو احباب تھے، عرض کیا تھا وہاں پر کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، کسی کے 2 دل کہنے سے اس کے 2 دل نہیں بن جاتے، اور کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب نہیں بن جاتا. یہ مضمون وہاں بیان ہو چکا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. تمہید پر حکم زہار. بیوی کو کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تاکہ سنی اللہ کریم نے بات اس عورت کی تجادلک فی زوجها. آپ کو بھول گیا ہے میرا کیا قصور ہے. یجادلنا فی قوم لوط پر عرض کیا تھا. بار بار ایک بات کی جائے تو اس کو عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں. مانا جھگڑے والا نہیں کرنا، مہربانی فرمانا. اور جھگڑا کر رہی تھی، نبی سے جھگڑا کرنا تو کفر ہے. کیا مانا کروں گا دیکھنا. تاکہ سنی اللہ کریم نے بات اس عورت کی تجادلو کا، جو بار بار درخواست کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا مانا؟ بار بار درخواست کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سورۃ ہود میں عرض کر چکا ہوں، کسی ساتھی کے ذہن میں ہے. تجادلک فی زوجها، فرمایا تجادلک فی زوجها، جو بار بار درخواست پیش کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی زوجها، اپنے خامد کے ماں میں. اللہ نے اس کی بات سن لی. خالی سن لی نا، نیچے لکھا ہے مقصود قبول تذرع. پڑھو تو صحیح. مقصود قبول تذرع. اللہ نے اس کی عاجزی کو قبول کر لیا. بتفریج قربت، اور اس کی اس تکلیف اور مصیبت کو اللہ نے کھول دیا، ہٹا دیا. نہ اس بات سوا صرف سننا مراد نہیں ہے، سن کر تکلیف دور کرنا مراد ہے، سن کر دعا قبول کرنا مراد ہے. قد سمع اللہ قول الذی، تاکہ سن لی اللہ کریم نے بات اور سن کر قبول بھی کر لی، تکلیف بھی دور کر دی. اس عورت کی تجادلو کا جو جھگڑا کر رہی تھی آپ
بار بار درخواست کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قامت کے معاملے میں فَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ سبحان اللہ، اور شکایت کرتی تھی اللہ کریم کی طرف. کیا کہتی تھی؟ اللہم انی اشکو الیک، یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میں تیری طرف شکایت کرتی ہوں. اللہ یسمع تحاورکما، اللہ کریم سن رہا تھا تم دونوں کا سوال جواب. یسمع ماضی استمراری، اللہ کریم سن رہا تھا تم دونوں کا سوال جواب. آپ کہتے تھے میں کچھ نہیں کر رہا تھا، کچھ تو کرو. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ یقین اللہ سننے والا دیکھنے والے. تمہارے تحاور کی کیا تخصیص ہے؟ آپ قانون زہار سنو. الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے. مثلا یوں کہتے ہیں انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. ما ہن امہاتہم، حکم اول نہیں ہو جاتی ان کی حقیقی مائیں. یہ کہنے سے حقیقی ماں نہیں بنتی، حرمت ابدی حقیقی ماں والی نہیں بن جاتی. ٹھیک تو کرو، بن جاتی. حرمت ابدی حقیقی ماں والی نہیں بن جاتی، حقیقی ماں کی در حرام نہیں ہو جاتی. وہ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، نہیں حقیقی مائیں ان کی مگر صرف وہ ہے جس نے ان کو جنم دیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، حکم دو، وہ یقیناً وہ البتہ کہہ رہے ہیں ناپسندیدہ بات. منکر من القول کا کٹھا مانا کیا، ناپسندیدہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے گناہ تو ضرور ہوگا. وَزُورًا، اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ کریم البتہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. لیکن حکم سن ترغیب تدارک، اب اس کو ختم کرو. در صورت تدارک معاف بھی ہو جائے گا، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا. فائدہ اولا تکفیر سیئات، گناہ مٹ جائیں گے. طریقہ تدارک فالذین یظاہرون من نسائہم، طریقہ تدارک یہ الفاظ کہہ دیے ختم کیسے ہوں گے. اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، خیال مانے پر ثم یعودون لما قالوا، پھر لوٹ زہار تو کر لیا، بیوی کو کہہ دیا انت لیا کا سارے میں، ثم یعودون پھر واپس ہوتے ہیں، لما قالوا اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی ہے، اس بات کی طرف واپس ہوتے ہیں. بات تو کہہ چکے، اسی بات کی طرف واپس کیسے ہوتے ہیں؟ نا نیچے لکھا ہے لنقض ما قالوا، کیا لفظ ہے؟ جو بات کہی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. کہہ تو دیا انت لیا کسارے میں، اس کو ختم کرنے کی در لوٹنا چاہتے ہیں. ثم یعودون لما قالوا، پھر لوٹنا چاہتے ہیں، لوٹتے ہیں لنقض ما قالوا، اس بات کے توڑنے کی طرف جو انہوں نے کہی ہے. توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر فعلیہم، کیا لفظ ہے؟ دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک کیا کرو گے؟ فعلیہم تحریر و رقبہ، یوں عبارت علیکم نہیں، فعلیہم تحریر و رقبہ. پہلی سورج ان کے اوپر آزاد کرنا ایک گردن کا، گردن رقبہ، گردن یعنی مراد غلام. من قبل یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. لکھا اختلاط کریں، صحبت یا دبائیے صحبت، بوسہ دینا، ہاتھ لگانا، یہ صحبت کے اسباب ہے. ذالکم توعظون بہ، حکم کفارہ، توعظون بہ تزجرون بہ، تم ڈانٹے جاتے ہو، چھڑکے جاتے ہو اس کے ساتھ. حکمت کفارہ، یہ حکم کفارہ تم نصیحت کی جاتے ہو اس کے ساتھ. لکھا حکمت کفارہ تم یعنی فائدہ اخلاقیہ. فائدہ آگے لفظ لکھو، آگے لفظ لکھو، فائدہ اخلاقیہ حاشیے پر لکھ لو. آئندہ گناہ سے رک جاؤ گے، بس آئندہ یہ فائدہ اخلاقیہ ہے، آئندہ گناہ سے رک جاؤ گے. اشیاء پڑھ لیں، پھر آگے صفحہ الٹ جائے گا. تمہید برائے حکم سہار، جو منافقوں اور کافروں کے لیے مبدا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنا دیا کہ سہار والی عورت ماں نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، بس انہوں نے تان کیا. اچھا، نمبر ایک حرمت ابدی حقیقی ماں والی نہیں. نمبر دو گناہ کا کلمہ ضرور ہے. نمبر تین در صورت تدارک معافی ہے. خلاصہ یہ کہ کفارہ میں دو فائدے ہیں، تکفیر سیئات، زجر للمعاصی، آئندہ گناہوں سے رک جاؤ گے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. فمن لم یجد، بس جو بندہ نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، پر روزے رکھنا ہے 2 مہینے لگاتار. غلام آزاد کرنے کی
طاقت نہیں ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے من قبل یتماسا اس سے پہلے کہ دونوں ہاتھ لگائیں دوسرے کو میاں بیوی فمن لم یستطع جو بندہ طاقت نہیں رکھتا فاطعام 60 مسکینا کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو ایک مسکین کو 2 وقت 60 دن کھلا دے ایک مسکین کو 2 وقت 60 دن کھلا دے کفارہ ادا ہے نمبر 2 60 آدمیوں کو ایک ہی دن میں کھلا دے 2 وقت صبح بھی شام 60 آدمی کو اکٹھا صبح بھی شام کفارہ ادا ہے اور شاہ 2 کلو گندم کے حساب سے فی مسکین دے دے 2 کلو 2 سیر گندم یا 4 سیر جو گندم دے جو دے یا ان کا آٹا دے اس کی مرضی 2 سیر گندم دے یا 2 سیر گندم کا آٹا 4 سیر جو دے یا 4 سیر جو کا آٹا 60 مسکینوں کو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ بیان حکم وہ تو جا رہی تھی نا آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ عائشہ صبر کر ساتھ دھلانا بند کر دے جملہ بھول گئے ہو اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا آیتیں آ گئیں آپ کی زبان پر یہ آیتیں مچلنے لگ گئیں قد سمع اللہ قول التی خلق بلا جی حضرت فرمایا اللہ نے ساری پریشانی دور کر دی خامد کو بلا کر لیا یہ اللہ کریم نے طریقے بتا دیے 3 آپ نے سنا دیے ذالک لتؤمنوا یہ بیان حکم اس لیے ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ آپ قدر ہی نہیں کرتے مولانا ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے ذالک لتؤمنوا یہ بیان حکم کیوں ہے لتؤمنوا تاکہ ایمان رکھے رہو تم اللہ پر ایمان تو پہلے تھا آپ تو بادشاہ منع کرو گے تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان تو پہلے تھا خطاب بھی مسلمانوں سے ہے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ یہ حکم ہم نے کیوں بیان کیا یہ بیان حکم لتؤمنوا باللہ تاکہ ایمان رکھے رہو تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تاکید اہتمام ان احکام کی تصدیق کرو مزید تاکید دل کا حدود اللہ یہ ضابطے خداوندی اور کافروں کے لیے منکرین احکام کے لیے سمرا انکاروں کافروں کے لیے عذاب دردناک ان الذین یحادون اللہ ورسولہ سجر برائے منافقین ما تخفیف دنیاوی و اخروی یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تو ذلیل کیے جائیں گے کو بے تو ماضی ہے مانا استقبال والا کریں گے ماضی کیوں لایا گیا یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ذلیل کیے جائیں گے سمرہ دنیاویہ دنیا میں جیسے بدر احزاب میں ہوئے کما قبت الذین من قبلہم جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ ان سے پہلے تھے وقد انزلنا بجے عذاب کیوں نہ آئے ہائے ہائے عذاب کیوں نہ آئے قد انزلنا آیات بینات تحقیق حالانکہ اتار چکے ہم آیات واضح واضح پھر بھی انہوں نے انکار کیا سمرہ خلوی کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا آخرت میں کب عذاب ہوگا یوم یبعثہم اللہ عذاب مہین کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ ظرف ہے عذاب مہین کے لیے ناوی ہو وقت عذاب کب ہوگا وہ عذاب ذلیل کرنے والا کس روز اٹھائے گا اللہ کریم ان تمام کو جمع کرے گا اللہ کریم سب کو فجر میں بس خبر دے گا ان کو بما عملو ان کاموں کی جو انہوں نے کیے احصاہ اللہ کیونکہ محفوظ کر رکھا ہے ان اعمال کو اللہ نے ہو ضمیر عاملو سے جو عمل سمجھا جا رہا ہے اس طرف جا رہی ہے نابیو احصاہ اللہ محفوظ کر رکھا ہے ان اعمال کو اللہ کریم نے ونسوہ اور وہ بھول چکے ہیں اس کو حقیقتاً یا عملاً حقیقتاً بھول گئے یاد ہی نہیں عملاً بھولنے کا کیا معنی یعنی ان کو جائز سمجھتے ہیں اب مشکل بات ہے آپ کو یاد تو رہے گی نہیں لکھنا آپ نے نہیں ہے حقیقتاً بھول جانا یاد ہی نہ رہے عملاً بھول جانے کا معنی اس کو جائز سمجھتے ہیں کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اس کو جائز سمجھ رہے ہیں واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر گواہ ہے ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اور سامنے خلاصہ لکھو اللہ تعالیٰ آگے بعد میں پڑھیں گے خلاصہ غلط الفاظ استعمال مت کرو یہ مقام پر پیر جا کر سمجھ آیا غلط الفاظ بات چل رہی ہے مائی خولا والی یہ سیار والی آگے اللہ نے جماعت کے قانون شروع کر دی یہ کیا مطلب ہے بھائی لکھو جی غلط الفاظ استعمال مت کرو
جن سے جماعت منتشر ہو. جس طرح غلط الفاظ استعمال کرنے سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح غلط الفاظ سے جماعت میں جدائی پڑ جائے گی. آگے جماعت بچانے کے قوانین ذکر کیے. ایک ورق الٹائیں جی 1098. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم فلا تتناجوا. سامنے لکھے نمبر 1، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو. نمبر 2، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. نمبر 3، امیر کو ہدیہ دیا کرو، مالی یا زبانی. کہ ہم خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وضو کرنے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ.